پہلے جو ہمارا آفس تھا وہ ہماری گنجائش کے مطابق بڑا کم تھا، اسٹاف زیادہ تھا. گنجائش تو ہماری 43 پریزنز ہیں. ہمارے پاس اس وقت 63,000 پریزنرز ہیں. ان کنڈیشنز آف دی پریزنرز جو ہیں ان کی جو مینجمنٹ ہے اس کو ووکیشنل ٹریننگ، فوڈ اور میڈیکل یہ شعبے ہم نے ڈیوائڈ کیے اور ان کے اوپر پھر کام شروع کیا. ہر 15 ڈیز کے بعد ویکلی جو ہے وہ ہم سویٹ رائس دے رہے ہیں. ناشتے میں پہلے صرف ایک چھوٹی چپاتی دی جاتی تھی اور چائے تھی. اب چپاتی جو ہے اس کا وزن بھی بڑھایا گیا ہے، ساتھ اس کے گریوی دی گئی ہے جس میں آلو کی بھجیا یا چنے. ایئر کولر جو ہے وہ خواتین کو اور بچوں کو تو 100% ہے، باقی بیرکس میں بھی جو ہے وہ ہم نے پرووائڈ کیے ہیں تاکہ شدید گرمی کی صورت میں بچاؤ ہو سکے. ہم اور دونوں سائڈ سے کر رہے ہیں نا جی. دیکھیں قیدیوں کو اتنا کچھ دے رہے ہیں تو ملازموں کو بھی ہم پھر آپ کے سامنے میرج گرانٹس جی ابھی اس میں اپنے پینشنرز کو بھی اور دونوں پینشنرز کو آپ نے پینشن کا پہلے ختم ہوا تھا، یہ میں نے آگے بات کرایا ہے. جی اصل ضرورت تو ان کو تو گھر والے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے. ان کی یہ ویلیو ختم نہ کریں، ان کو عزت احترام کے ساتھ اپنی زندگی کے دن پورے کرنے دیں. تمام سپرڈنٹ جنہوں کو گاڑیاں لے کے لی ہیں ان کے پاس پہلے گاڑیاں ہیں، انہوں نے میٹنگ پہ جانا ہو، کہیں ٹریولنگ کرنی ہو، کہیں سرکاری وزٹ پہ جانا ہو تو اس کے پاس ایک باعث سواری موجود ہے. کسی کا کوئی میسج ہے، کوئی شکایت ہے، کوئی سجیشن ہے، کوئی تجویز ہے آئیے سب تک پہنچانے کے لیے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، ہم ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ویورز، سنو پنجاب FM 89.4 آپ کو خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ونڈرفل آفیسر، جیل خانہ جات پنجاب کے انسپیکٹر جنرل میاں فاروق نذیر صاحب. میاں صاحب جب سے انسپیکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ایک ونڈرفل جرنی کی ہے پنجاب کے جو پرزنر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے. آج ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. میاں صاحب سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح سے میں آج ایک تھوڑا وقفے کے بعد آیا ہوں یہاں پہ آپ کے آفس، لیکن ایک امیزنگ کہنے کی فیلنگ ہے کہ اتنی ونڈرفل ڈیولپمنٹس ہیں اور اتنا اچھا ایون باہر عملے سے لے کر آپ کے آفس تک ایک کوآپریٹو ماحول ہے. لوگ بڑے جسے کہہ لیں کہ ایکٹیو ہیں، الرٹ ہیں. یہ ماحول مجھے پہلے دکھائی نہیں دیا تھا، آنیسٹلی آپ کو یہ بتاؤں. تو اس کے لیے آپ نے کیا اپنا اقدامات کیے اور کون سا آپ نے فارمولہ یوز کیا کہ اتنا پروفیشنل ایٹیچیوڈ اور اتنا میں کہتا ہوں کہ اب میں اس کو اگر میں یہ کہوں نا کہ ایک میریکل چینج ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. تو آپ ذرا پلیز اس پر ذرا بتائیے گا. جی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پہلے جو ہمارا آفس تھا وہ ہماری گنجائش کے مطابق بڑا کم تھا، ہمارے اسٹاف زیادہ تھا تو ہر شعبے کے لیے بندوں کے پراپر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. ابھی ہم ادھر آئے ہیں، یہ ایک پوری بلڈنگ ہے 3 اسٹوری اور یہاں پہ ہر چیز کا ایک سسٹم ہے، دفتر بنے ہوئے ہیں، ہر بندے کے بیٹھنے کی جگہ ہے. PRO کے بیٹھنے کا دفتر موجود ہے. جی بالکل. اب جو بھی لوگ آتے ہیں PRO کو رابطہ کرتے ہیں اور آرام سے بیٹھ کے اپنا ویٹ بھی کرنا پڑ جائے ویٹ کر لیتے ہیں، کوآرڈینیشن بھی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بڑی ایک امپرومنٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے جی کہ باقاعدہ ایک جگہ بن گئی ہے جہاں پہ آپ کے ویٹنگ روم بنا ہوا ہے، جہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں، پھر رابطہ ہو جاتا ہے. جی پہلے یہ ہوتا تھا کہ بندہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس کو آنا ہے، کس کو ملنا ہے، کیا کرنا ہے. بڑا کمپلیکس تھا. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب الحمدللہ بہتر مینیج ہو رہی ہیں. نائس میاں صاحب، بلکہ میں تو آپ کو اس کے اوپر مبارکباد بھی دوں گا. ذرا یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں اس وقت کتنی جیلز ہیں اور کتنے ہمارے پاس قیدی ہیں؟ گنجائش تو ہماری 43 پریزنز ہیں اور ہمارے پاس اس وقت 63,000 پریزنرز ہیں، جس میں قیدی بھی ہیں، جس میں انڈر ٹرائل بھی ہیں، جس میں سزائے موت کے بھی لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو کیا سر یہ جو 63,000 پریزنرز ہیں اور 43 ہمارے پاس جیلز ہیں، یہ ان کی کیپیسٹی کے مطابق ہیں یا زیادہ ہیں؟ جی اس میں جو راولپنڈی، گجرانوالا، سیالکوٹ، لاہور، قصور اور شیخ پورہ، یہ 5 جیلیں ایسی ہیں جہاں پہ پاپولیشن ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے اور باقی جیلوں میں نارمل ہے. پاپولیشن مینس کے قیدیوں کی تعداد؟ ہاں جی، جو جیل کی جو قیدی ہیں جی. اور ان جیلوں میں پھر ہم یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ اربنائزیشن کی وجہ سے شہروں کی طرف آبادی کا جو مائیگریشن ہے دیہاتوں سے، جی پاپولیشن بڑی تیزی سے ان علاقوں میں بڑھ رہی ہے. تو اس کا اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہر جیل میں ایکسٹرا جو ہے وہ اکوموڈیشن بنا رہے ہیں تاکہ یہ جو اوور پاپولیشن کا جو ہے مسئلہ اس کو حل کیا جا سکے. اچھا سر ذرا بتائیے گا یہ بھی کہ 43 جیلز ہیں پنجاب میں،
آپ کی سپرویژن میں سب پہ کام ہو رہا ہے ہر جگہ کے اوپر. یہ ریسنٹ جو کوئی ڈیولپمنٹس آئی ہیں ان میں ذرا تھوڑا سا بریفلی بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو سننے یہ دیکھیں اس میں ہم نے جب یہ ریفارم پلان بنایا جیلوں کا تو ہم نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. جی. ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, اوکے. ایک لیونگ کنڈیشنز آف دی پریزنر جو ہے ان کی جو مینجمنٹ ہے اس کو, تیسرا جو ہے ووکیشنل ٹریننگ, فوڈ اور میڈیکل. جی. یہ شعبے ہم نے ڈیوائڈ کیے اور ان کے اوپر پھر کام شروع کیا. اگر آپ میڈیکل میں دیکھیں تو ہم نے ہیلتھ کے حوالے کیا ہے پورا اپنا جیل کا, ہاسپٹلس کا نظام, علاج معالجے کا نظام, دوائیوں کا نظام. اچھا. رولز میں امینڈمنٹ کی ہے, کیبنٹ سے اپروول لی ہے. پہلے ہر جیل میں 1 یا 2 ڈاکٹر ہوتے تھے, اب کم از کم 4 ڈاکٹر ہیں. اچھا. اب رات کے ٹائم بھی فل ڈاکٹر موجود ہے, آفٹر نون میں بھی فل موجود ہے, دفتر ٹائم میں 2 ڈاکٹر موجود ہیں. تو قیدیوں کی دیکھ بھال, ان کے علاج معالجے کے لیے بڑی اس میں بہت زیادہ ہمیں ریلیف ملا ہے. پھر جو دوائیاں ہیں وہ ہمارا یہ ہے کہ کبھی پرچیز ہو رہی ہیں, کبھی بجٹ آ رہا ہے, کبھی ٹینڈر ہو رہا ہے, ٹائم پہ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا. اور دوسرا ہم کو ٹیکنیکل لوگ نہیں تھے میڈیکل کے حوالے سے, ہمیں چیزوں میں اس لحاظ سے ہماری ایکسپرٹیز بھی نہیں تھی. تو ابھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ دوائیاں وہ پرووائڈ کریں گے. وہ پورے پنجاب کے لیے جتنی تعداد میں دوائی خریدتے ہیں اس کا جیل جو اب میں دیکھیں تو 1% بھی نہیں بنتا. اچھا. پورے پنجاب کی جیلوں میں دیکھیں نا, آپ 16 کروڑ کے لیے دوائیاں خرید رہے ہیں, بالکل اس کے مطابق جو پروپورشن بنتا ہے 65,000 تو کچھ ایک محلے کی بات بھی نہیں ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے یہ بڑا اس میں ایک بہتری آئی ہے اور علاج معالجے کے حالات بھی بہتر ہوئے ہیں, ڈائگنوسس کے بھی ہوئے ہیں. اسی طرح فوڈ میں ہم نے جو ہے وہ چینجز کی ہیں. ہم نے فوڈ ڈپارٹمنٹ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر کا, اس سے ڈائٹ مینیو اپروو کروایا اور اس کو لاگو کیا. اس میں کیلریز کے حساب سے ہم ڈائٹ دے رہے ہیں. اور پہلے جو صرف دال روٹی ہوتی تھی, اب اس میں سبزیاں ہیں, اس میں 6 ٹائم چکن ہے. اچھا. اور اس میں جو ہے وہ رائس ہیں, ہر 15 ڈیز کے بعد ویکلی جو ہے وہ ہم سویٹ رائس دے رہے ہیں. ناشتے میں پہلے صرف ایک چھوٹی چپاتی دی جاتی تھی اور چائے تھی, اب چپاتی جو ہے اس کا وزن بھی بڑھایا گیا ہے اور دوسرا ساتھ اس کے گریوی دی گئی ہے جس میں آلو کی بھجیا یا چنے, اس طرح کی چیزیں. یہ کھانے میں بہتری آئی ہے. لیونگ کنڈیشنز میں ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں, اس میں چلر لگائے ہیں ہر جگہ پہ. جی, وہ میں نے دیکھ رہا تھا کہ اس میں آپ نے بڑا پنکھے لگائے ہیں ہر جگہ پہ گرمی سردی سے گرمی سے بچنے کے لیے. ایئر کولر جو ہے وہ خواتین کو اور بچوں کو تو 100% ہے, باقی بیرکس میں بھی جو ہیں وہ ہم نے پرووائڈ کیے ہیں تاکہ شدید گرمی کی صورت میں بچاؤ ہو سکے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ملاقاتوں کا تو ہم نے کپیشیس جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے. پہلے بڑی تنگ جگہ تھی, اب خواتین کا شعبہ علیحدہ ہے, مردوں کا علیحدہ ہے. 300-400 بندہ وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے, ملاقات رجسٹر کروا سکتا ہے, ویٹ کر سکتا ہے. وہاں بھی جو ہے وہ ہیٹ سے اور سردی سے بچنے کا انتظام موجود ہے. اسی طرح جہاں پہ انٹرویو ہوتے ہیں وہ بھی بڑی تھوڑی جگہ تھی, اب ایٹ اے ٹائم آپ 100 بندہ ملاقات کر سکتے ہیں. ہماری ملاقاتیں جو یہاں پہ 5-5 بجے تک چلتی رہتی تھی, اب الحمدللہ وہ 12-1 بجے 2 بجے مینیج ہو گئی. تو یہ مختلف شعبوں میں ہم نے. اسی طرح انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس وقت پنجاب میں کوئی تقریباً 14 نئی جیلیں بنائی ہیں پاپولیشن کو کم کرنے کے لیے, جس میں اکاڑا ہے, پاک پتن, حفص آباد, ناروال, لودھرا, لیا, بکر, راجن پور, اور اس کے علاوہ سب جیل ہے, شجاع آباد ہے, ہائی سیکورٹی پریزن میاں والی ہے, سائیوال ہے. ابھی پنڈی پٹھیا میں سب جیل بن گئی ہے. ابھی اس وقت ننکانہ جیل ہماری بن رہی ہے, اگلے سال مکمل ہو جائے گی. اور اس سال ہم لاہور کے لیے ایک نئی جیل لے کے آ رہے ہیں, چنوٹ کے لیے جیل لے کے آ رہے ہیں, چکوال کے لیے جیل لے کے آ رہے ہیں. تو یہ بھی ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے اور وہ جیل جو ہے شفٹ نہیں کی جا سکتی, وہاں پہ جہاں پہ جیلوں کے اندر سپیس ہے وہاں پہ ہم ایکسٹرا وہ بنا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ سہولت ہو. اچھا سر, ابھی آپ نے فوڈ کا ذکر کیا. فوڈ کے حوالے سے بڑی شکایات رہی ہیں ایک لانگ ٹائم کہ وہ ان کو قیدیوں کو, بلکہ وہ تو ایک سمجھنے کہ اسٹوری بن گئی, لوگ فلموں میں ڈراموں میں ان کی فوڈ کے اوپر بات کرتے تھے. اور اس کو جیسے آپ نے کہا کہ اس کا اسٹینڈرڈ آپ نے بہتر کیا, تو کیا کوئی ایسی بھی پلان کر رہے ہیں کہ جیلیں جو ہوتی ہیں ان میں خاصی جگہ ہوتی ہے کہ کچھ کھیتی باڑی خود کر کے کوئی سبزی کو پھل کو اس طرح کی چیزیں خود اگا لی جائیں, اس طرح کا کام, یا ویٹ ہے, گندم ہے. ہاں جی, اس میں 2 چیزیں ہیں نا جی. جو کھانے کے حوالے سے معاملات ہیں اس میں ہم نے ایک ہر جیل کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے. اس میں ایک 18ویں گریڈ کا سپرنٹ اس کا انچارج ہے یہاں پہ. وہ ہر ناشتے کی, ہر کھانے کی, دوپہر کی اور شام کی ہر جیل سے
बाकायदा एक SOP के मुताबिक हमने उनको वीडियो जो है ना वो शेयर की हुई है, उसके मुताबिक वो हर चीज़ की वीडियो बना के हमें भेजते हैं। अच्छा। और यहाँ पे हमारे पास उनका पूरा रिकॉर्ड होता है और एक एक चीज़ चेक हो रही होती है गुड। कि भाई उसमें पता चलता है। इवन कि मुर्गी जो हम खरीदते हैं उसकी वीडियो बन के आती है। मुर्गी जिंदा जो है वो ट्रक से उतरती है, फिर आगे वो गोश्त बनता है, फिर वज़न होता है, फिर अंदर जाती है। उसका भी एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि इतने वज़न की मुर्गी होगी, इतना उसका साइज़ होगा और इस तरीके से उसका गोश्त होगा। एक जो लेग पीस है उसके कितने पीस बनेंगे, पूरी मुर्गी के कितने बनेंगे, फिर वज़न होगा, क्योंकि आगे जो कैदियों को हमने देनी है वो 2-2 पीस करके देनी है। बड़ा उसको हमने प्लान कर वो प्लान करके हमने किया। तो इस तरीके से हम जो चल रहे हैं। बाकी जो इसकी एग्रीकल्चर के हवाले से है, ये हमने पिछले साल सितंबर में पूरे पंजाब की जेलों में नए ट्रैक्टर, नए ट्रॉलीज, अच्छा। ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं। और हमारे पास जेलों में जो जेल के अंदर या बाहर वो 5-5, 6-6, 7-7 एकड़ जगह है, तो वहाँ पे हमने सब्जियाँ शुरू कराई हैं। और पिछले 7 महीनों में सिर्फ एक जेल में, मुझे कल मैं रिपोर्ट देख रहा था, तो 60 लाख रुपए की सब्ज़ी जो है 6 महीनों में उन्होंने अपने जेल फार्म से जो है वो ग्रो की है और कैदियों को दी। और अभी जो गंदम की फसल काश्त की हुई थी कुछ जेलों पे, वो भी आ रही है। उसको हम अभी उसकी रिपोर्ट बनेगी। वो एवरेज हमारी जो है तकरीबन 45 से 50 मन आ रही है। तो ये हम उसमें एग्रीकल्चर में बड़ी एडवांसमेंट हम कर रहे हैं। और तकरीबन 80% जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारी जो है वो जेल फार्म से आ रही है। 3 टाइम हफ्ते में वेजिटेबल पकती है जेलों में। और सिर्फ आलू जो है वो हम मार्केट से ख़रीद रहे हैं, जिस दिन आलू की डिश होती है। अच्छा। बाकी जो हमारा इसका जो अपना मेन्यू है, आटे के वाले से, आटे में शिकायत आती थी फ्लोर मिलों से मिक्सिंग की, बिल्कुल नमी ज़्यादा है, कभी टेंडर नहीं हुए, कभी टेंडर ज़्यादा रेट पे हो गए, कोई कंट्रोल नहीं था। तो उसके लिए हमने फूड डिपार्टमेंट से रब्ता किया। हमने कहा कि आप अपने सरकारी गोदाम से हमें गंदम दें। और हम हर जेल पे अपना ग्राइंडिंग यूनिट लगाते हैं, चक्की लगाते हैं और हम खुद ग्राइंड करते हैं। बहुत अच्छा। ताकि हमें आटा सूजी निकले बगैर, मैदा सूजी निकले बगैर आटा जो है के अंदर हो। और उसमें हमारा फिर कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी। हमारा फूड डिपार्टमेंट से सारे मामला तय हो चुके हैं। अभी परसों हमारे टेंडर हैं, जो चक्कियाँ हमने जेलों पे लगानी है। चक्कियों के लिए पहले हमने कमरे और इंफ्रास्ट्रक्चर सारी जेलों पे बना लिया है। अच्छा, वो बन चुका है। अब उसमें अब जो टेंडर होगा तो ये आइंदा 1 महीनों में सारी जो वहाँ पे ग्राइंडिंग यूनिट है वो लग जाएंगे। और हम अपनी जो जेलों में गंदम प्रोड्यूस होती है वो भी वहाँ पीसेंगे, और जो फूड डिपार्टमेंट से लेके वो भी वहाँ पे ग्राइंड करेंगे। उससे एक तो म्यारी और होल मिल आटा मिलेगा और वो सस्ता भी पड़ेगा हमें, और अखराजात में भी कमी आएगी। अच्छा सर, एक बहुत ही सेंसिटिव सी बात है जेलों के हवाले से, और इस पर बात होती रहती है कि ख़वातीन और बच्चे जो वो किसी ना किसी वजह से जेल में चले जाते हैं, सज़ा भुगतते हैं, तो उनको जो आप कह लें फ़िज़िकली या किसी भी लिहाज से उनकी जो रिस्पेक्ट, ऑनर और सिक्योरिटी के ऊपर कई क्वेश्चन उठते हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्रीच होती हैं। इसके ऊपर आपने क्या स्टेप्स लिए हैं इस हवाले से? इसमें जो है ना जी, बड़ा ये हमारा बड़ा क्लियर उसमें मैंडेट है। एक तो विमेन के हवाले से है कि अपने विमेन की जो कंट्रोल है, उनकी सुपरविजन है, कमांड है, वो बिल्कुल सेपरेट है। ख़वातीन उसको कंट्रोल कर रही हैं। हमारे पास सुपरडेंट की भी पोस्टें हमने क्रिएट करवाई हैं, ख़वातीन की, डिप्टी की, असिस्टेंट की, और जो नीचे स्टाफ होता है वो बिल्कुल सेपरेट स्टाफ है जो उनको ख़वातीन को डील करता है। सॉइल सुपरडेंट के कोई बंदा जो है वो वेमेन वार्ड में जो है वो नहीं जा सकता। और इसी तरह अगर आप बच्चों का देखें तो बच्चों के लिए भी उनके लिए सेपरेट वार्ड है और वहाँ पे उनको रखा जाता है सेफ एंड सिक्योर। अभी हमने ये किया कि जो PCO वगैरह थे, पहले PCO पे कॉल करने के लिए आना पड़ता था, अब हमने बच्चों के वार्ड में और ख़वातीन के वार्ड के अंदर ही PCO लगा दिया। अच्छा, वहीं ताकि उनको बाहर ना आना पड़े, ताकि वो एक सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से। इसी तरह फैसलाबाद, पिंडी और लाहौर विमेन जेल मुल्तान हमारे पास पहले मौजूद थी। अब ये 3 शहरों में जेलों की मंजूरी हमने करवा ली है, उस पर काम शुरू हो चुका है। ये आइंदा 6 महीने में इंशाल्लाह 3 जो ख़वातीन की अलग जेलें हैं वो अलग से बन जाएंगे। अच्छा, ये बड़ा अच्छा, ये अच्छा स्टेप आ जाएगा। एक और चीज़ सर ये है कि जो जेल है उसमें ऑलवेज़ डिसिप्लिन भी एक इशू होता है, और डिसिप्लिन यही नहीं है कि कैदियों की तरफ से कोई मिसबिहेव हो रहा होता है या कोई वो इस तरह के होते हैं, ज़ाहिर है वो तो क्राइम की किसी ना किसी जुर्म की शक्ल में वहाँ पर आते हैं। ऐसा भी होता है कि जेल का जो अमला है वो भी मिसबिहेव करता है,
ان کی طرف سے بھی شکایات آتی ہیں. بعض جگہوں پہ وہ کہیں پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ وہ اس طرح کی شکایت آتی ہے کہ وہ انڈیو پریشر ڈالتے ہیں, یا ان کا جو رویہ اور سلوک ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو فرام بوتھ سائڈ, یعنی پریزنرز کی طرف سے اور جو ان کو مینیج کرنے والی جو ٹیم ہے ان کی طرف سے جو ڈسپلن ہے, اس کو آپ نے کہاں تک کیٹر کیا اور کتنا اس میں امپرومنٹ آئی ہے, اور کیا اس وقت صورتحال ہے جی؟ اس میں دیکھیں جہاں پہ بھی اس طرح کی ڈیلنگ ہوگی نا جی, کہ اس میں جو ان میٹس ہیں اور اس کے اوپر جو سپروائزر اسٹاف ہے, یہ ہمیشہ سے مسئلے اس طرح کے آتے رہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ پھر ہم اس کو کوگنیزنس بھی اس کی لیتے رہتے ہیں. ابھی آپ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت ہم نے جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم بنایا ہوا ہے, اس میں جو جیلوں میں پی سی او لگے ہوئے ہیں اس میں ایک نمبر اندر دیا ہوا ہے, ٹول فری نمبر ہے. اچھا, کوئی بھی قیدی جیل کے اندر سے اس نمبر پہ فری کال کر سکتا ہے. جب وہ اپنی کال کرنے آتا ہے اپنے گھر والوں سے بات کرنے, اگر اس کو کوئی شکایت ہو تو وہ وہاں سے نمبر یہ ڈائل کر کے بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہاں کال آئے گی, یہاں پہ 4 بندے مستقل بیٹھے ہوئے ہیں 24 گھنٹے, ٹھیک ہو گیا, 4 مہینے ہیں, تو وہ جو بھی بات کرے گا وہ بات آٹومیٹیکلی ریکارڈ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر آگے یہ سسٹم چلے گا, وہ جو متعلقہ انچارج ہے آئی ٹی برانچ کا وہ اس کو آگے پروسیس کرے گا, اس کی رپورٹ لے گا, حقائق کے اوپر جائزہ لے گا, سارے معاملے کی تہ تک پہنچے گا. اور اس کے بعد جب تک وہ بندہ جس نے یہ کال کی ہے اس کو انفارم نہیں کر دیا جاتا کہ تمہاری یہ شکایت تھی اور اس کے اوپر یہ چیز ہے, اس میں 70% بوگس سے شکایتیں ہوتی ہیں, کسی اور کے نام سے کال کر کے وہ کسی اور کو ایسے جس طرح سازشی کرمنل, آپ کو پتا ہے کہ اس میں نیگیٹو مینٹیلٹی بھی ہوتی ہے, لیکن 20-30% صحیح بھی ہوتی ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ پہلے شروع میں بہت زیادہ تھی, بعد میں کم اس لیے ہو گئی کہ اس میں دیکھیں کمیونیکیشن جو گیپ ہے نا, یہ اصل مسائل کی جڑ ہے. مسئلہ جب اب سپرڈنٹ کو, ڈپٹی کو, سارے افسروں کو, ملازموں کو پتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہتھیار ہے, جی جی, یہ بات کر سکتا, اور صرف وہ نہیں بات کر سکتا, باہر سے اس کا کوئی رشتہ دار, کوئی والی وارث اپنے موبائل نمبر سے بھی کال کر سکتا. بالکل بالکل. تو یہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہونے سے شکایتوں میں بہت ساری کمی بھی آئی ہے اور ایشوز بھی ریزالو ہوئے, اس میں ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہوئے. دوسرا پھر یہ ہے کہ ہمارے جو قابو آ جاتا ہے نا جی, بے شک وہ پریزنر ہو, بے شک وہ ملازم ہو, اس کو پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں نا, کبھی وہ کنڈی کو لگ گئی, کبھی نہ لگی, سارا دن آپ کھپتے کپاتے رہتے ہیں, شام کو 2 مچھلیاں لگتی ہیں. تو ہم بھی اسی طرح یہ جو ہے نا ہر وقت نا کنڈی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن مچھلی کم لگتی ہے. اچھا, لیکن جو لگ جاتی ہے نا اس کی پھر معافی نہیں ہے, اس کا پھر بندوبست ہو جاتا ہے. بے شک وہ قیدی ہو, اس کو بھی پوری ڈوز ملے گی اگر اس نے ڈسپلن کیا ہے. وہ لاہور میں بیٹھا تو وہ جائے گا سیدھا رحیم یار خان, جو رحیم یار خان میں بیٹھا وہ جائے گا بی اے والی, تو بی اے ٹکانے آ جائے گی اور باقی لوگوں کو پتہ چلے, سمجھ آ جائے گی. کیونکہ جب اتنی سہولتیں دے رہے ہیں, اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, پنکھے لگے ہوئے ہیں, کولر لگے ہوئے ہیں, پورے پنجاب میں آپ کے گھر میں 10 دفعہ بجلی بند ہوگی, میرے دفتر میں ابھی بجلی بند ہوئی ہے, جیل میں نہیں ہوتی. اچھا, ہم نے پورے پنجاب کی جیلوں کو لوڈ شیڈنگ فری کرایا ہوا, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ فیڈر لیے ہوا, کروڑوں روپے خرچ کر کے ہم نے جو ہے نا وہ گریڈ اسٹیشن سے صرف ہمارے لیے لائن آتی ہے. تو یہ ساری سہولتیں دینے کے بعد اگر کوئی بندہ بہیو نہیں کرتا تو اس کا ریئیکشن بھی پھر اسی طرح ہی ہوگا. اور اسی طرح ملازم ہے جو ابھی آپ ریکارڈ دیکھیں, ہمارا پچھلے میرا خیال ہے 1 سال میں کم از کم بھی نہیں تو 100 سے زیادہ بندے ہوں گے جو نوکری سے نکلے ہیں اسی مس بہیو پہ, ٹارچر پہ, اور یہ کرپشن کی شکایات پہ. اور جہاں پہ چیز ثابت ہوتی ہے, اصل میں ان چیزوں کو ثابت کرنا ذرا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ جو کمپلینٹ ہوتا ہے نا وہ بڑی جلدی پھر اپروچ ہو جاتا ہے, پریشرائز کر بول کے یہ وہ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے. ابھی ہم نے نیا کام شروع کیا, جو بندہ ایک دفعہ شکایت کرتا ہے, اگر انکوائری کے دوران وہ کہتا ہے جی میں واپس لیتا ہوں, تو پھر بھی ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. ٹھیک ہو, پھر اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں کہ تم نے جھوٹی کمپلینٹ کی, غلط کیوں کیا. بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ ابھی آپ نے جو بات کی یہ بڑا یہ بھی ایک سینسٹیو ایشو ہے کہ ایک انوالومنٹ آ جاتی ہے, آپ کی بڑی سینسٹیو رسپانسبلٹی ہے, اور بہت ہی ایک یہ جیل خانہ جات جو ہے, جتنی جیلیں ہیں اور جس طرح سے کرمنلز ہیں, اس میں بڑے بڑے اثر و رسوخ والے بندے ہیں, بڑے بڑے آپ کہہ لیں کہ وہ جو بھی آپ ذکر کر رہے تھے پلوانی بیک گراؤنڈ والے بندے اور عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں, پریشرز بھی آتے ہیں, تھریٹس بھی آتے ہیں. تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور کس طرح سے؟ نہیں وہ دیکھیں یہ اور انوالومنٹ ہوتی ہے, بعض اوقات پولیٹیکلی انوالومنٹ آ جاتی ہے, کوئی اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. نہیں وہ یہ چیزیں جو ہے نا جی, یہ آپ کی ارننگ ہے تھرو آؤٹ. اگر آپ اپنے پروفیشن میں ہیں 20 سال سے 30 سال سے, جی, ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ
आप किस कैटेगरी के बंदे हैं। हाँ ये तो है। तो ये जो नए नए लोग होते हैं उनको इस तरह के मसले मसाइल आते हैं जो पुराने हो जाते हैं। मैं या मुझे 34 साल हो गए इस महकमे में, तो मेरे बारे में हर एक बंदे को जिसका जेल से कोई लेना देना है, बेशक वो जर्नलिज्म के शुबे से है, बेशक वो अपना कैदियों का कोई रिश्तेदार है या कैदी है या मुलाजम है या कोई भी बंदा है, उसको मेरा पता है कि इसकी क्या लिमिटेशन है। बिल्कुल। और ये किस कैटेगरी का बंदा है, इसको कोई थ्रेट देना किसी काम आएगा या उसका उल्टा असर होगा या क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हमारा जो तरीकाकार है ना जी वो ये है कि जेल की जो नफ्सियात है, एक जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे आप किसी के साथ पर्सनल नहीं हो सकते, ठीक है ना जी। बिल्कुल। आप अगर प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहे हैं, किसी कैदी को आप सजा भी दे देंगे, मुलाजिम को भी सजा दे देंगे, बर्दाश्त कर देगा। जब उसको ये पता चलेगा ना जी इसने किसी के कहने करवाने पर हमें टॉर्चर किया है, वो फिर या टारगेट किया, तो वो फिर उस तरह फिर निज़ाम नहीं चलता। नहीं चलता। या हमारे पास बड़े लोग आते हैं, वो जी इसने हमारा बच्चा कत्ल कर दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, इसको ज़रा खींचें, इसको लटकाएं, इसको भाई ये सहूलतें दे रहे हैं। तो हम उसको कहते हैं भाई देखें अगर उसने कत्ल किया है तो इसलिए जेल में बैठा, जेल में बैठा, तो कत्ल आपका किया, हमारा तो नहीं किया। हम आपके साथ लग के क्यों उसको उसके दुश्मन बने, क्यों पर्सनल हो। हमारे पास ये 1250 रूल्स हैं जेल मैनुअल में, इसमें जो कोई खिलाफ वर्जी करके हम उसको कोई सहूलत दे रहे हैं आप हमें बता दें। बिल्कुल। उसको रोटी हमने देनी है, उसको इलाज भी देना है, उसको गर्मी सर्दी से भी बचाना है, उसको सोने की जगह भी देनी है, उसके जो मुर्सात हैं मुलाकात के लिए उनको बैठने की भी जगह देनी है, ये हमारी ड्यूटी है। इसमें कौन सी कोई ऐसी बात। अच्छा सर, एक और चीज़ इसी से जुड़ी हुई चीज़ है और वो ये है कि जेल में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोग आते हैं। अभी आप बात कर रहे थे एक प्रिजनर के वालिद से, और वो पढ़ा लिखा बंदा जेल में चला गया। ऐसे लोग भी आते हैं जो आप कह लें कि अनएक्सपेक्टेडली किसी क्राइम का शिकार हो जाते हैं, जेल में आ जाते हैं, या पढ़े लिखे लोग होते हैं, या ऐसे हैं जो जेल में आने के बाद अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट ले जाते हैं, या आने के बाद उनमें ख़राबियाँ आ जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए मैंने भी देखा भी कि आपने साइकेट्रिस्ट हायर किए हैं, ये बड़ा अच्छा स्टेप है। इसके हवाले से मज़ीद अगर आपने कुछ किया है तो वो ज़रा बताएं, क्योंकि ये बड़ा 88 हमने पोस्टें क्रिएट करवाई हैं जी। मैं अमेरिका गया था, वहाँ पे मैंने सिस्टम स्टडी किया, फिर वापस आके हमने कोशिश की, और 45 हमने सोशल वेलफेयर ऑफिसर की नई पोस्टें क्रिएट करवाई हैं। क्योंकि जो प्रिजनर होता है ना जी, जब जेल में आता है तो वो बिल्कुल ऐसे ही समझिए जिस तरह दरख्त से गिरा हुआ, घोंसले से गिरा हुआ कोई किसी परिंदे का बच्चा, उसको कहीं ना कहीं पे शेल्टर चाहिए, कहीं ना कहीं पे तसल्ली चाहिए, हौसला चाहिए। वरना लोग कहीं खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, कहीं एरोगेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। अब ये भी जो बात हो रही थी वो इसीलिए कि भी एक बंदा पढ़ा लिखा जेल में चला गया, उसकी फैमिली भी पढ़ी लिखी है, तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा कि मैं किस मुसीबत में फंस गया। हरकत तो वो घर बैठा कर हो गया होगा कोई जो सुना। बिल्कुल। तो उनको फिर आगे डील करना, ट्रीट करना पेशेंटली, बजाय इसके कि वो रिएक्टिव है, एग्रेसिव है, तो हम भी एग्रेसिव तरह से। तो हमारा मकसद बंदों की कोई हड्डियाँ टांगे तोड़ना तो नहीं है। उनको हमने डील करना है प्रॉपर तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से। अब जानवर से भी बच्चे, आप मैंने देखा है घरों में बिल्लियाँ कुत्ते रखे हुए हैं, उनसे प्यार करते हैं तो वो भी मनहूस हो जाते हैं। अदरवाइज कुत्ते से बंदा सामने गली में आ रहे तो बंदा उस गली से नहीं गुजरता। तो ये एक नेचर है, आप किसी से प्यार करेंगे तो आगे उसका रिस्पॉन्स ज़्यादातर प्यार से आएगा। सही हो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह लीड कर रहे हैं पंजाब में, तो आप क्या समझते हैं कि अब तक की आपकी जो भी सक्सेसेस हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन मज़ीद क्या होना चाहिए? जी मैं ये समझता हूँ कि जब आप कोई मैच खेल रहे होते हैं ना, तो सोचेंगे ना कि ये मेरी कामयाबियाँ हैं या ये नाकामियाँ, तो फिर आप मैच नहीं खेल सकते। जब तक मैच एंड नहीं होता उस वक्त तक आप जो है ना, आपको वो स्ट्रगल जारी रखनी पड़ती है और एंड रिजल्ट तक वेट करना पड़ता है। जो चीज़ें हम कर रहे हैं पाइपलाइन में, उसमें हमें इतनी ज़रूर सेटिस्फेक्शन होती है कि लोगों से, आप जैसे लोगों से और लोगों से रब्ता होता है, तो हमें ये ज़रूर पता चलता है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी जो मैं समझता हूँ कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, जेलें नई बना दी हैं, बैरकें बना दी हैं, ठंडे पानी के कूलर लगा दिए हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए हैं, एयर कूलर लगा दिए हैं, हॉस्पिटल मैनेज कर लिए हैं। 20 नए हॉस्पिटल हमने बनाए हैं जेलों में। अच्छा, 20 बेड गए हर बड़ी जेलों के, वो भी चालू हो गए हैं। हेल्थ के हवाले कर दिया है, फूड के साथ हम टेकअप कर रहे हैं। टेफ्टा की कोर्सेज जो है वो 25 जेलों में जो है वो हम करवा रहे हैं, जिसमें लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सॉफ्ट चेंजेस हैं
اس کی ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے، جس میں اب دیکھیں ایک اسٹرکچر تو آپ نے بنا لیا، اب اس کے اندر جان ڈالنی ہے. صحیح. تو جان اس طرح ہی ڈلے گی کہ جب اسٹاف کی پراپر ٹریننگ ہوگی، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائے گی. میں اسٹاف کو بھی قصوروار نہیں سمجھتا، وہ اس لیے کہ ان کی ٹریننگ اس طرح. ابھی ہم نے 50 کروڑ روپیہ لگا کے ٹریننگ کالج بنایا سائبر میں. اچھا. اس میں سیکنڈ بیچ جو ہے، جو نئے بندے بچے بھرتی ہوئے ہیں، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. ان میں ان کو ہر قسم کے نیشنل انٹرنیشنل رولز، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، پرزنرز کے ساتھ ڈیلنگ کے حوالے سے وہ سارے سکھائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں. ان کا پھر امتحان لیا جاتا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ گالی دینے سے، بدتمیزی کرنے سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. کچھ بھی نہیں. اور وہ بندہ الٹا آپ کے ساتھ نفرت کرے گا، وہ آپ کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا. جیل کے اندر بھی جب اس کو کبھی موقع ملے گا، وہ اس کا ریئیکشن دے گا. ٹھیک ہے جی. اور وہ زیادہ ریئیکشنری ہوتے ہیں. تو یہ اب ہم اس طرف کو جا رہے ہیں کہ ہم ان کی جو اپنا سروس ڈیلیوری ہے اس کو بہتر کریں، اور اس کی طرف کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. پوری پنجاب کی جیلوں میں پریزن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے. اس کو ڈیٹا انٹری آپریٹر جو ہے ہمارے 6-7 ماڈیول ہیں، ان کو ڈیلی جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ساری انفارمیشن جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوئی 20 کے قریب جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، جس میں جیل کی گارڈننگ کی بات ہے، فوڈ کی بات ہے، جو صبح پریڈ ہوتی ہے، ہر جیل پہ ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی ویڈیوز آتی ہیں. جو گارڈ جیلوں میں 4-4 گھنٹے بعد ڈیوٹی پہ جاتی ہے، اس کی تلاشی کی ویڈیو آتی ہے، جوتے اتار کے. مطلب ملازم بھی تو اسی طرح ہی ہے نا، جوتوں میں بھی کوئی چیز جا سکتی ہے. یہ پورا ایک نظام ہے جس کو بنایا ہوا ہے. اس کو یہاں پہ ہیڈ کر رہے ہیں جو ہمارے ہیڈ آفس میں پوسٹڈ جو سینئر افسر ہیں. اور وہ ڈیلی میں جب آتا ہوں صبح، تو آتے ہی سب سے پہلے ہر بندہ مجھے اپنی پچھلے 24 گھنٹے کی رپورٹ دیتا ہے. اس کے علاوہ میں ان گروپوں میں خود بھی ایڈ ہوں. اچھا. میں کہیں سفر میں ہوں یا کہیں آ جا رہا ہوں تو میں دیکھتا رہتا ہوں. اگر مجھے کوئی آبزرویشن نظر آتی ہے تو میں اسی وقت موقع پر ہی اپنا پوسٹ کرتا ہوں. تو یہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ نظام کو لے کے چلتے ہیں. اچھا سر، آپ نے بڑا اچھا انڈیکیشن کیا کہ ایک سافٹ اپروچ جو سی ہے، اور لوگوں کا جو پرزنرز ہیں اور جو آپ کے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، ان کا جو ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہے اس کو بہتری کے لیے، تو کیا اس کا رسپانس کیا آ رہا ہے؟ نہیں، امپرومنٹ ہو رہی ہے. ہم اور دونوں سائڈ سے کر رہے ہیں نا جی. دیکھیں قیدیوں کو اتنا کچھ دے رہے ہیں، تو ملازموں کو بھی ہم پہ فوکس ہے. ابھی آپ کے سامنے میرج گرانٹس، جی ابھی اس میں حاضر سروس بھی تھے، ریٹائرڈ پینشنرز کو بھی، اور دونوں پینشنرز کو آپ نے پینشن کا پہلے ختم ہوا تھا. یہ میں نے آگے بات کرایا کہ اصل ضرورت تو ان کو ہے. ان کو تو گھر والے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے. تو آپ ان کی یہ ویلیو ختم نہ کریں، ان کو عزت احترام کے ساتھ اپنی زندگی کے دن پورے کرنے دیں. وہ ہم نے کروایا. پھر میں نے تمام سپرنٹینڈنٹوں کو گاڑیاں لے کے دی ہیں. ان کے پاس پہلے گاڑیاں نہیں تھیں. اچھا. ٹھیک ہے جی. تو اب انہوں نے میٹنگ پہ جانا ہو، کہیں ٹریولنگ کرنی ہو، کہیں سرکاری وزٹ پہ جانا ہو، تو اس کے پاس ایک باعزت سواری موجود ہے. یہ اس طریقے سے ہم نے جو مطلب یہ ذرا بتائیے گا تھوڑا سا اس حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ پنجاب پولیس ابھی جو آئی جی صاحب ہیں ہمارے ڈاکٹر عثمان، وہ بڑے وائبرنٹ ہیں اور انہوں نے بڑے انسینٹیوز دیے ہیں اپنے اہلکاروں کو. آپ نے یہاں پہ آپ کے حوالے سے کوئی یہاں پہ 4 چیزیں تو ہم فوری طور پہ دے رہے ہیں نا جی. ایک تو میرج گرانٹس ہیں، 2 بچیوں کی شادی اور 1 بیٹے کی شادی کی آدھی گرانٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے فیملی میں آپ کے کسی بچے کی، آپ کی وائف کی، ماں باپ کی، تو اس کو جو ہے 1 لاکھ روپیہ فیونرل. ٹھیک. اسی طرح اسکالرشپ ہے بچوں کے، منیمم جو ہے وہ تقریباً 50,000 سے شروع ہوتے ہیں اور 1 لاکھ تک جاتے ہیں. صحیح. میٹرک سے آن ورڈ ایف اے، ایف ایس سی، میڈیکل کی ایجوکیشن، انجینئرنگ کی ایجوکیشن، وہ سال میں 1 دفعہ ہم دیتے ہیں. صحیح. اسی طرح جو مزدور بچے ہیں کسی کے، وہ پڑھتے ہیں اسکولوں میں، ان کو 1 لاکھ روپیہ گرانٹ ہے. بالکل. مطلب اس طرح کا یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں کے کزن میرجز کی وجہ سے بچے مزدور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے عام بچے کی نسبت بہت زیادہ مشکل آتی ہے ان کو. وہ بھی ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے. آپ نے شہداء کا بھی مینشن کیا ہے. شہداء کو تو علیحدہ پیکیج ہے نا جی. وہ تو پولیس کے برابر ہی ہے جو. اچھا ٹھیک ہے. ابھی ہم نے شہداء کے لیے جو ہمارے 11-12 شہید ہیں، ان کی فیملیز کے لیے 15,000 روپیہ جو ہے یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے آج کل بجلی گیس مہنگی ہو گئی، تو جن کے سر پر کوئی بندہ نہیں، اس نے جان دے دی محکمے کے لیے، تو یہ بھی ہم نے سہولت ان کے لیے جو ہے وہ دی ہے. پھر ہم ان کو گھر دیتے ہیں. اچھا. یعنی جب تک وہ مطلب ان کے بچے کمانے کے قابل نہیں ہو جاتے تو ان کو جیل میں گھر دیا جاتا ہے، ان کو پوری سہولت دی جاتی ہے، پروٹیکشن دی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بائی پاس کروانا چاہتے ہیں، گردہ ٹرانسپلانٹ کروانا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی پیسے ایڈوانس دیں
تو پھر آپ کا کل ہو جائے گا. اگر سرکاری کھاتے میں کرانا تو 6 مہینے کی ڈیٹ. میں صحیح تو بالکل وہ پھر ہم پیسہ جو ہے وہ فوری طور پہ اس اسپتال سرکاری میں جہاں علاج ہونا ہے وہاں جمع کرا دیتے ہیں فاؤنڈیشن سے. یہ فنڈز آپ نے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں اس کے لیے؟ وہ ہیں نہیں, فنڈ نہیں, یہ فاؤنڈیشن سے ہم. اچھا ٹھیک. پریزن فاؤنڈیشن سے. ٹھیک ہے. پریزن فاؤنڈیشن میں ملازم خود بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہر مہینے 400-500 روپیہ. صحیح. تو وہ ہمارے پاس ایک اماؤنٹ ہوتی ہے, ہم دے دیتے ہیں. جب وہ علاج کروا لیتے ہیں, اس کے بل وغیرہ بن جاتے ہیں, تو پھر ہم سرکاری طور پہ اپلائی کر کے تو اس کو جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کا بل ہے اس کا مل جاتا ہے, وہ پھر ہم واپس فاؤنڈیشن. یعنی اس کو ڈیڈ لاک میں نہیں جانے دیتے, ان سے ہے وہ آگے پروسیس میں نکل جاتی ہے, چلی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت اچھا ہے سر, زبردست ہے, ونڈرفل ہے. اور سر ہم یہاں پہ آپ کے توسط سے یہی بات کرنا چاہیں گے کہ جو لوگ سننے والے ہیں وہ, میں سر آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم اور بھی آپ کے ساتھ نشستیں کرنا چاہیں گے اور مختلف جیلز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, جا کر بھی وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ جیل ہیں آپ کی اپنا وساطت سے وہاں تک پہنچ کر بھی کریں گے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ کسی کا کوئی میسیج ہے, کوئی شکایت ہے, کوئی سجیشن ہے, کوئی تجویز ہے آئی جی صاحب تک پہنچانے کے لیے, تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں, ہم ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی ایک بہتری ہو سکتی ہے. اچھا سر, ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ایک پچھلے سال واقعہ ہوا 9 مئی کا, اور اس نے ہمارے پورا سسٹم جو تھا اس کو ایک دھچکا لگایا. اس 9 مئی کے واقعے پر آپ کیا کہیں گے, اور اس کے بعد جو جیل میں جو ڈیولپمنٹس ہوئیں یا جو چینج آیا یا جو آپ کو چیلنجز جن کا سامنا کرنا پڑا, ذرا بریفلی اس کے اوپر بات کریں. جی 9 مئی میں جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد صاف ظاہر ہے کافی زیادہ لوگ نظر بند بھی ہوئے, ان کے خلاف کیسز بھی ہوئے, اور ایک ٹائم تھا کہ ہمارے پاس 3000 سے اوپر بندہ آ گیا جی. اور اس طرح کے اچانک جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو پھر مینیج کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے اس میں ہائی پروفائل لوگ بھی تھے, عام ورکر بھی تھے, ہم نے پورے دل و جان سے ان کو یہاں پہ کنفائن بھی وہ رہے, ان کو بھی اسی طرح جو سہولتیں دوسروں کی تھی وہ بڑا ایک انسان پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہوئی ہے. وہ جو بھی بندہ باہر جاتا ہے الحمدللہ باہر جا کے وہ تعریف ہی کرتا ہے کہ جیل والوں نے ہمارا خیال رکھا. صحیح. کیونکہ ہمارا کام یہ ہے, دیکھیں باہر کے معاملات ہیں, اگر کسی کے خلاف کیس ہو گیا ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط, تو اس کا فیصلہ عدالت کرے. ہم اس چیز سے متاثر نہیں ہوتے, اور ہمارے پاس تو بم بلاسٹ والے بھی آتے ہیں, بالکل ہمارے پاس خود کش حملے والے بھی آتے ہیں, تو ہم ان کو ایک پریزنر کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ دشمنی نہیں پال لیتے. صحیح. ہمارا کام یہ ہے, آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیل جو ہے وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ جو بندہ کسی ملزم کو پکڑتا ہے اور جو اس کا ٹرائل کرتا ہے وہ اس کے زیر اثر نہ ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر وہ پولیس کے پاس ہی رہے گا, پولیس تو اس کو ہر طریقے سے ہر چیز منگوا لے گی. صحیح. تو یہاں پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے جوڈیشل ریمانڈ پہ, یا جو قید ہوتے ہیں بندے, سزا ہوتی ہے عدالت کے حکم کے مطابق, کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اس طرح کا. اچھا سر, یہ موقع بھی بڑا اچھا ہے, اور کویشچن بھی آپ 9 مئی, کل سے مئی بھی شروع ہونے والا ہے. پورے 1 سال کے اندر نا بڑا پریپیگنڈا بھی ہوا ہے سوشل میڈیا پر خاص طور پر, کہ پتہ نہیں جی وہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے, بڑا کوئی پریشر آیا ہے, کوئی ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے آپ کو پریشر کیا کہ ان کو کھینچیں پکڑیں, اس طرح کی کوئی چیز جیل میں آ کے اس کے اوپر اور کیا آپ اس کو کیا کھینچ سکتے ہیں. تو ذرا اس حوالے سے میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ایسی بات نہیں, بڑے اچھے انداز سے ہم نے رکھا ہے, اور ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بڑی واضح انسٹرکشن ہے کہ بھئی ان کے کسی بھی قیدی کا جو ہے آپ نے وہ میڈیکل پہ ان کی صحت کے حوالے سے, ان کی فوڈ کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اور اگر آپ یہ ریکارڈ دیکھیں یہ جو 9 مئی کے بعد بھی لوگ آئے تھے, اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا میڈیکل کا, تو ود ان نو ٹائم ہم نے ان کو ہاسپٹلس میں شفٹ بھی کیا, ان کی ٹریٹمنٹ بھی کرائی ہے, اور اس کو انشور کرتے ہیں. اور یہ اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ جیل میں آ جانا ہی اس کا جو اس کے لیے بڑی, اس کے لیے سب سے بڑا سزا ہے. تو اس قسم کا جو ہے نا, کہنے کا مطلب یہ ہے, یہاں پہ بہت ذمہ دار ہمارے ساتھ آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس قسم کا جو پریپیگنڈا ہم کرتے ہیں کہ پتہ نہیں تشدد ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ رہا ہے, وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایک تھرو پراپر چینل جو ایک سسٹم ہے اور جو ایک لا ہے, اور جیل میں جو ایک قیدی کو جس طرح سے دوسرے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اسی طرح سے. گھر والا ماحول تو نہیں, وہ نہیں ہوتا, ہر جیل میں جو جیل کا جو ایک ماحول ہے اس کے مطابق ہی ہونا نا, اسی حوالے سے. تو سر بہت شکریہ.